بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ میرا آج کا موضوع ہے اللہ تعالی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کو تھوڑی سی تکلیف سے گناہ دھو دیتا ہے۔ اس موضوع پہ میں حدیث بیان کروں گا، یہ بخاری شریف ہے، جلد 100 میں، اور صفحہ نمبر ہے 264، صفحہ نمبر ہے 264، حدیث نمبر ہے 601، اور اس میں جو باب قائم ہے بیماروں کا بیان، یہ دیکھتے بیماروں کا بیان ہے، اسی کے اندر صفحہ نمبر 601 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث نمبر ہے 601، صفحہ نمبر 264، اور یہ جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے اس کی روایت ہے۔ ابو سعید خدری اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان دونوں سے اس کی روایت ہے، ان دونوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان پر دکھ آئے، تکلیف آئے، رنج آئے، غم آئے، صدمہ پہنچے، ایذا ہو، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اگر چبھے تو ہر بات کی وجہ سے اللہ اس کا گناہ اتار دیتا ہے۔ یہ دیکھیں کتنی اہم حدیث ہے کہ یہ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی کے ساتھ۔ اس کی دوسری حدیث اور بیان کرتا ہوں میں اسی کی، یہ ہے صفحہ نمبر 271 اور حدیث نمبر ہے 621، اور یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ انہوں نے فرمایا، میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار تھے۔ میں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار ہیں، اس کی وجہ معلوم ہوتی ہے، حق تعالیٰ کو منظور ہے کہ آپ کو دوہرا ثواب ملے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ہاں، جس مسلمان کو تکلیف پہنچے اس کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے مقام کہ ذرا سا کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ یہ ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پہچانا چاہیے اور ان کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ یہ میں نے دو حدیثیں آپ کو بیان کی، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے، اور یہ دعا ہے کہ امتی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ اس طرح ختم ہو جاتے ہیں یا ختم کیے جاتے ہیں۔ اس کی مثال ہمارے پیارے آقا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خزاں میں درخت کے پتے جس طرح جھڑتے ہیں اس کی دیکھ کر فرمایا ہے کہ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں، یعنی دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ سوچیں ہم تمام امتوں کے مقابلے میں کتنے خوش نصیب ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر اور حبیب خدا ہونے پر فخر کرنا چاہیے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر بھی کرنی چاہیے، اور اس قدر کی وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ درود و سلام بھی پڑھنا چاہیے، اور ہمیں اس کی قدر بہت کرنی چاہیے، ہمیں نماز بھی 5 وقت پڑھنا چاہیے، قرآن بھی تلاوت کرنا چاہیے کہ ہمیں کس کا امتی بنا دیا ہے، جس کے لیے پیغمبر انبیاء کرام دعا کرتے تھے کہ ہمیں بھی ان کا امتی بنا دے، اور ہم کتنے بے قدرے ہیں کہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ذری سی تکلیف سے، ہماری ذری سی پریشانی سے، ہماری ذری سی مشکلات سے، ہماری ذری سے بخار سے ہماری تمام گناہ جھاڑ دیتا ہے، جھاڑ کس طرح دیتا ہے، جس طرح درخت خزاں میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں اسی طرح ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ دیکھیے کہ آپ خزاں میں جب آپ درخت دیکھیں کہ خزاں کے پتے جب جھڑتے ہیں تو خزاں کا درخت بالکل ختم ہو جاتا ہے اور ایک پتا بھی نہیں ہوتا اس درخت پہ۔ تو آپ سوچیں کہ جب ہمارے سارے گناہ دھل جائیں گے تو ہم کیا جنتی نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ہم اپنے حبیب کے سامنے خوش، اللہ حبیب اور اس کے اللہ کے سامنے سرخرو نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے ہمیں اپنے حبیب کی قدر کرنا چاہیے، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر کرنا چاہیے، اور ان پہ زیادہ سے زیادہ درود و سلام کے تحفے بھیجنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن میں تیرا نام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن میں تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔